یہ کہتے ہیں کہ میں کئی سال سے ایک درود پاک پڑھ رہا تھا، کسی نے کہا کہ تم یہ نہ پڑھو، صرف وہ درود پاک پڑھو جو نبی کریم نے فرمایا۔ پھر اس نے وہ درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کیا یہ صحیح کہا اس نے؟ دیکھیں، ہمیں درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، کسی خاص صیغے کو اختیار کرنے کو واجب قرار نہیں دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو کوئی صیغہ متعین نہیں ہے، کس طرح درود بھیجیں، کس طرح سلام بھیجیں، بس ہمیں درود اور سلام کا حکم ہے۔ تو کوئی بھی آپ صیغہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، جیسے حدیثوں میں ہے کہ درود ابراہیمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل درود پاک قرار دیا، لیکن کسی چیز کی افضلیت کا بیان ایک الگ چیز ہے، اور صرف یہی پڑھو، اسی کو پڑھنے کو واجب قرار دینا یہ ایک الگ چیز ہے۔ واجب قرار نہیں دیا سرکار نے، فضیلت بیان فرمائی، لہذا جو جس طرح کے صیغے پڑھ رہا ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ ایسا اختیار کریں جیسے یہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر اور صحابہ کرام علیہم رضوان سب پر درود اور سلام ذکر کیا گیا ہو تو سب سے بیسٹ ہے، تو یہ بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا بھی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اپنے بچوں کے لیے سیونگ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، بہت اچھا ہے، اور موجودہ دور کے تقاضے کے خاص طور پر اعتبار سے ہے، شریعت کی اجازت سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا آدھا کر دوں؟ فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ 1/3 کر دوں؟ فرمایا ہاں 1/3 یہ کافی ہے۔ پھر فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر جائے، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ انہیں اس حال میں چھوڑے کہ وہ اپنی ضرورتوں کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوں، دست سوال دراز کر رہے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ایک تو کمانے سے منع نہیں کرتا، کیونکہ جمع تبھی ہوگا جب آپ کمائیں گے، لیکن حکم دیتا ہے کہ حلال ذریعہ اختیار کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں رزق حلال کمانے میں اتنا آدمی مشغول نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ترک کر دے۔ لہذا اس کا خیال کرنا ہوگا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جیسے نماز پڑھنا ہے اور دیگر اس مال کے اندر حقوق العباد ہیں، اللہ کا حق ہے، بندوں کا حق ہے، زکوٰۃ وغیرہ بندوں کے لیے مدد کے معاملات، ان کا خیال رکھے۔ اس کے بعد صحیح مقام پہ اس کو خرچ کرے، حرام وغیرہ میں نہ کرے، اور جو بچتا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے اگر رکھتا ہے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں بلکہ بہت ضروری ہے۔ ویسے میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے بعض اس سے برا بھی مان جائیں، کیونکہ بعض جب بھی کوئی شرع حکم بیان ہوتا ہے تو بعض کے ذاتی مفادات پر انہیں ضرب لگتی محسوس ہوتی ہے تو وہ ناگوار محسوس کرتے ہیں، جبکہ میرا مشورہ تو شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ بعض بچے پیسہ کماتے ہیں، سارا کا سارا پیسہ والدین کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، بیوی بچوں کو کچھ نہیں دیتے، جیسے باہر کما رہے۔ اچھی بات ہے، سعادت کی بات ہے، ماں باپ کو اہمیت دیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ یہ بیلنس آؤٹ کر لیتے ہیں کہ وہی پیسہ اس کے بیوی بچوں پہ خرچ کرنے کے بجائے تمام وہ اپنے دوسرے بچوں کے اور دیگر معاملات میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور اس طرح کے سینکڑوں کیسز آئے کہ جب وہ بچہ اپنی جاب ختم کر کے واپس آیا تو اس کی فیملی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور ماں باپ نے بھی لال جھنڈی دکھا دی بھائی بہنوں نے کہ ہمارے پاس بھی تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اور اس کو پھر زیرو سے دوبارہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر چلنا پڑا۔ بلکہ یہ تک اس طرح کے کیسز آئیں کہ پیسہ بھیجا، مکان بنا لیا، لیکن ماں باپ نے اپنے نام بنایا، اور جب وہ واپس آیا تو اسی گھر سے اس کو بیوی بچوں سمیت نکال دیا، حالانکہ اس کے پیسے سے بنا تھا۔ ایک بھائی نے کہا میں نے بہنوں کی شادی کی، بھائیوں کی شادی کی، سب کی، لیکن آج میری بیوی بچے اس گھر سے باہر ہیں۔ تو اس قسم کے جب صورتحال ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بیلنس قائم کرنا ہوگا، بیوی بچوں کے لیے الگ سیونگ کرتے رہیں، اپنے لیے کریں، اپنے ماں باپ اگر محتاج ہیں ان کو دیں، بھائی بہن محتاج ہیں بالکل دیں، محتاج ہیں تو اگر والدین خود مالدار ہیں، ان کی پینشن آتی ہے 80 ہزار، لاکھ پینشن آتی ہے جو ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے، ایسے ماں باپ محتاج نہیں ہوتے۔ ان کی خدمت کی نیت سے اگر آپ کچھ دیں سعادت کی بات ہے، لیکن آپ اگر نہ دیں اس وجہ سے کہ وہ خود کفیل ہیں تو آپ پر واجب نہیں اور نہ آپ گناہگار ہوں گے۔ لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم حق وفاداری ادا کرنے کے زوم میں کہ ہم ماں باپ سے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ شادی کے بعد بھی بیوی مجھ پر اثر انداز نہیں ہوئی،
ماں باپ اور بھائی بہن ہی میرے دل میں ہیں، ان کی خدمتیں کرتے ہیں، پھر ارادہ کرتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جن کی آپ خدمت کر رہے ہیں بعض اوقات ان کے پاس شریعت کا علم نہیں ہوتا، وہ تمام معاملات کو خاندانی رسم و رواج، اپنی سوچ اور فکر اور دنیا کے ذہین لوگوں کے اقوال سے وہ تمام اپنے جو معاملات ہیں ان کو مزین کرتے ہیں، ان کی روشنی میں چل رہے ہوتے ہیں۔ جب شریعت پہ نہیں چلتے تو بعض اوقات پھر یہ آخر میں معاملات ہوتے ہیں کہ کلیشز پیدا ہوتے ہیں اور وہ خلاف شرع عمل کرتے ہوئے ایک بچے کو محروم کر دیتے ہیں۔ اس پہ توجہ رکھیں، بیلنس قائم کریں، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے، نہ کریں تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھانا ہمارا کام تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ایک شخص نے ایک عیسائی عورت کی بیعت کر لی، پھر وہ عورت مر گئی تو اس نے اپنے کھیت میں اس کا مزار بنا دیا ہے اور اب لوگ اس مزار کے اوپر آ رہے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بالکل خلاف شرع چیزیں ہیں، اور مطلب جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں کہ ہمارے امپورٹنٹ چیزوں کی لسٹ کے سب سے آخر کے اندر، بعضوں کے تو لسٹ میں ہے ہی نہیں، اگر چلے بنا لی لسٹ، سب سے آخر کے اندر قرآن، حدیث، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اس کو ہم نے سب سے آخر میں کر دیا ہے۔ تو اب جب جہالت کا دور دورہ ہو اور لوگوں تک دین کی تعلیمی نہ پہنچ رہی ہو، لوگوں میں شعوری بیدار نہ ہو رہا ہو، تو اس قسم کے واقعات کا ہونا کوئی تعجب خیز نہیں، باعث صدمہ ضرور ہے، رنج ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے بہت زیادہ، اور میں تو مطلب اس سلسلے میں بہت سینسٹیو ہوں اور کوشش کرتا ہوں حتی الامکان کہ ان برائیوں کے خلاف ہم احسن طریقے سے جہاد کرتے رہیں، لیکن بہرحال اب لوگ یہ کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ مسلمان عورت کی بیعت جائز نہیں، چاہے جائے کہ عیسائی عورت کی بیعت، اور عیسائی عورت کی بیعت کس قدر خطرناک ہوگی کہ اگر آپ نے بیعت کر لی، اس کو اپنا گویا کہ مرشد بنا لیا، اب اگر وہ کچھ شرکیہ مسئلے کے اوپر آپ کو کہے کہ میری اطاعت کرو تو مرشد کا تو حکم مانا جاتا ہے، تو ایسا آدمی تو مرتد ہونے سے بچ جائے بہت مشکل ہے، خطرہ ہے اس کا۔ تو ایک تو یہ غلطی، پھر دوسری بات یہ ہے کہ مزار بنا دینا، مزار تو عام انسان کا بھی نہیں بن سکتا، یاد رکھے یہ صرف ہمارے اکابرین نے جو بہت ہی اشرف القوم تھے، بزرگان دین، بڑے مفتیان کرام، بہت بڑے بڑے اولیاء اعظام، ان کے قبے بنانے کی اجازت دی تھی کہ لوگ ان کی قبور پر آتے تھے فاتحہ پڑھنے، قرآن پاک پڑھنے، حصول برکت کے لیے، ایصال ثواب کے لیے۔ تو اجازت مرحمت فرمائی کہ اس میں دو فائدے ہوں گے کہ ایک تو ما بہل امتیاز قائم ہوگا کہ لوگ آئیں گے تو اسے جب قبہ بنا دیکھیں گے تو کم از کم اس قبر کی بے حرمتی سے بچیں گے کہ یہ کسی اللہ کے مقرب بندے کی قبر ہے۔ دوسرا وہاں پہ لوگوں کو ایک سایہ مل جائے گا، بس اس سے زیادہ کوئی تصور نہیں ہے۔ عمارت بنانے سے، مزار بنانے سے نہ صاحب مزار کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ آپ کے کوئی بہت درجات بلند ہو جائیں گے کہ وہاں پہ قبہ عمارت بنانے سے آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بنیادی مقصد تھا، لیکن یہ اب اصلاً جو ہے حدیث کے اندر عمارت بنانا یا قبر کو پختہ کرنا تک منع لکھا ہے، لیکن صحیح مصلحت کی بنا پہ اکابرین نے اس کی مشروط اور مخصوص لوگوں کو اجازت دی۔ تو جب کوئی چیز اصلاً منع ہوتی ہے، اس کو مطلب اختیار کرنے سے روکا گیا ہوتا ہے، لیکن کسی صحیح مصلحت کی بنا پر اختیار کرنے کی علماء کرام اجازت دیتے ہیں، تو وہ صرف خاص لوگوں تک ہی محدود رہتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا بھی مزار بنا دیں۔ یعنی مجھے کسی نے بتایا کہ ایک گدھے کا مزار بنا دیا ہے، تو وہ گدھا شاید ایک ولی کے وہ جو بزرگ معروف تھے ان کے تصرف میں آتا تھا، تو جب وہ گدھا مارا اس کا بھی مزار بنا دیا، لوگ اس پہ بھی چادریں چڑھانا شروع ہو گئے۔ ایک پچھلے ہمارے احکامی شریعت میں پروگرام آیا تھا کہ کوئی پڑوسی ملک میں بزرگ کا مزار ہے، وہاں کی مٹی لا کر پاکستان میں قبر کھود کے اس پہ مٹی ڈال کے اس پہ قبر بنا کے مزار بنا دیا کہ فلاں بزرگ کی مٹی کا مزار ہے، اب اس پہ چادریں چڑھنا شروع ہو گئیں۔ تو پھر اس طریقے سے اصل دین کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی۔ یہ مزار بنانا بالکل گناہ تھا، اس کو توڑ دینا واجب ہے، ختم کر دینا واجب ہے۔ جو وہاں کے جو مسلمان ہیں، مقتدر حضرات ہیں، اس طرح پھر یہ تو ایک طرح سے دیکھیں یہ شاعر اسلام بن چکا ہے۔ اگر کہیں مزار بنا ہو تو کہیں گے کس مذہب سے تعلق رکھنے والے کا مزار ہے، سب کہیں گے کسی اللہ کے ولی کا مزار ہے۔ اتنا یہ مزارات کو اسلام کے ساتھ اٹیچمنٹ حاصل ہے، اور اس میں پھر غیر مسلم کا بنا دینا بالکل شرعاً صحیح نہیں ہے، اور وہ عورت کا بنا دینا اور وہ بھی غیر مذہب والی کا، یہ بالکل غلط ہے۔ اس آدمی کو تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا چاہیے، اور جتنے اب اس مزار پہ جائیں گے آپ غور کریں ان کے ایمان کتنے خطرے میں ہیں۔ اگر کوئی شخص حالت کفر میں مر گیا، واقعی حالت کفر میں، اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرنا خود کفر ہے، کیونکہ قرآن عظیم نے حالت کفر میں مر جانے والوں کے لیے بخشش کے دروازے بند ہونے کی وعید بیان کی ہے، اور فرمایا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے۔ اب اگر کوئی غیر مسلم کے اوپر
غیر مسلم کے مرنے پر یا اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ میرا عقیدہ یہ بخشا جا سکتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے نہیں بخشا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے جب آپ نے بخشے جانے کا تصور قائم کیا، عقیدہ بنایا، تو آپ کو ان آیات میں شکوک و شبہات ہیں جو اللہ نے بیان فرمائے، اور قرآن کی نصوص قطعیہ پر شک کرنا اور وہ بھی جہالت کے ساتھ یہ انسان کو کفر کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ تو آپ جتنے لوگ مزار پر جائیں گے اور وہاں فاتحہ پڑھیں گے اس کی اصال ثواب کے لیے، اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں گے، سب کا ایمان خطرے کے اندر، اور یہ ایک شخص نے سب کا وبال قائم کیا، سب کے گناہوں کے وبال اس پر اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔